زہرا 4 برس کی تھی جب اس کا باپ ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ زہرا کا بھائی احمد اور امی ردا ہی اب اس کی کل کائنات تھے۔ شوہر کے جانے کے بعد بچوں کی اور گھر کی تمام تر ذمہ داری اب ردا پر تھی۔ رشتہ دار بھی اس مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ زہرا جب بھی اپنی امی کو پریشان دیکھتی تو ننھے ننھے ہاتھوں سے ماں کے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگتی۔ احمد ابھی 6 ماہ کا تھا۔ ردا یہ سوچ کر پریشان ہوتی کہ اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ کوئی کام کاج کرنے کا سوچے بھی تو کیسے؟ اس کے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اگر سلائی کڑھائی آتی تو گھر بیٹھے ہی کچھ پیسے کما لیتی، مگر اب کرے بھی تو کیا کرے؟ ردا کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی اسے استعمال کر کے 1 سال جیسے تیسے گزر گیا، مگر اب جب کہ فاقوں کی نوبت آنے لگی تو ردا نے ٹھان لیا کہ کچھ بھی ہو وہ کام کے لیے ضرور جائے گی۔ یہ سوچ کر زہرا کو سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، تمہارا بھائی ابھی بہت چھوٹا ہے، میں اسے باہر کام پہ ساتھ نہیں لے جا سکتی، تم سمجھدار ہو، میں جب کام پہ جاؤں تو اپنا اور بھائی کا خیال رکھ لینا۔ زہرا نے پر اعتمادی سے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں اپنا اور بھائی کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ زہرا کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر ردا کے دل میں امید کی کرن روشن ہوئی، اور اسی امید کے سہارے وہ محلے کے پاس ہی ایک سوسائٹی میں گھر گھر جا کر دستک دیتی رہی اور کام کے لیے پوچھتی رہی، مگر کسی نے بھی مثبت جواب نہ دیا۔ مایوسی ابھی ردا کا دامن تھامنے ہی والی تھی کہ ایک خاتون اسے دکھائی دیں۔ ردا نے سوچا، آخری بار ان سے پوچھ لیتی ہوں، ورنہ گھر کی راہ لیتی ہوں۔ باجی، کیا آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کام والی کی ضرورت ہے؟ ہاں، مجھے کھانا پکانے کے لیے باورچن چاہیے۔ کیا تم اچھا کھانا بنا لیتی ہو؟ جی ہاں باجی، آپ فکر ہی نہ کریں، میں بہت اچھا کھانا پکا لیتی ہوں۔ ردا خوش ہو کر بولی، ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، 5,000 روپے دوں گی۔ مہینے کے 5,000؟ جی ٹھیک ہے باجی، ردا خوشی بھرے لہجے میں بولی۔ گھر جا کر ردا نے زہرا کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے ہی روز سے زہرا نے احمد کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ننھے سے کندھوں پہ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، مگر زہرا ہر پل اسے بخوبی نبھاتی رہی۔ احمد کو کھانا کھلانا، کپڑے تبدیل کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا، روئے تو بہلانا، نیند آئے تو سلا دینا، یہ سب ننھی زہرا کے لیے بہت مشکل تھا، مگر بھائی کی محبت میں چند ہی دنوں میں سب کام اچھے سے کرنے لگی۔ کبھی کبھار بھائی کو سنبھالتے ہوئے خود کھانا کھانا بھی بھول جاتی۔ دن یوں ہی گزر گئے۔ اب احمد کی اسکول جانے کی عمر ہو گئی تو ردا کے دل میں خیال آیا کہ احمد کو کسی اچھے اسکول میں داخلہ دلوا دے۔ زہرا بھی اب بڑی ہو گئی ہے، گھر کے کام بھی دیکھ لے گی۔ احمد اسکول جانے لگا۔ واپس آتا تو زہرا نے کھانا تیار رکھا ہوتا، کھانا کھلا کر بھائی کو آرام کا کہتی، اور شام میں جب وہ ہوم ورک کرتا تو اس کے پاس بیٹھ کر رنگ برنگی کتابوں میں کھو جاتی۔ احمد نے محسوس کیا کہ آپا انتہائی دلچسپی سے اس کی کتابوں کو دیکھتی ہے، تو پوچھا، آپا آپ اسکول کیوں نہیں جاتی؟ زہرا نے اداسی بھرے لہجے میں جواب دیا، احمد، اگر اسکول جاؤں گی تو تمہارا اور گھر کا خیال کون رکھے گا؟ اور اماں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ میری بھی فیس ادا کر سکیں۔ آپا، جو کام تم دن میں کرتی ہو وہی رات میں کر لیا کرنا، جیسا کہ کھانا پکانا، ہم اگلے دن وہی کھا لیا کریں گے، اور یہ تو اماں بھی کر سکتی ہیں، اماں شام کو کام سے تھک کر آتی ہیں، وہ کیسے اتنا کام کریں گی؟ احمد چھوڑو، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ احمد یہ سن کر خاموش تو ہو گیا، مگر مطمئن نہ ہو سکا۔ کچھ روز بعد احمد کے اسکول سے پیغام آیا اور اس کی اماں کو اسکول میں بلوایا گیا۔ ردا جب احمد کے اسکول گئی تو پرنسپل نے بتایا کہ کافی دنوں سے احمد اسکول نہیں آ رہا۔ ردا یہ سن کر پریشان ہو گئی اور بولی کہ وہ تو سارا دن کام پر ہوتی ہے، اسے یہی لگا کہ وہ اسکول آ رہا ہوگا۔ ردا جب گھر واپس آئی تو احمد بہت خوش تھا، مگر ردا نے پریشانی کے عالم میں احمد کو بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر بولی، کہاں جاتے ہو تم؟ میں پورا دن محنت کر کے تمہارے لیے کماتی ہوں، مگر تم ہو کہ اسکول سے غیر حاضر ہو۔ کئی دنوں سے احمد کا چہرہ جو خوشی سے منور تھا اب ماں کی ڈانٹ سے سہما اور رنجیدہ ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور جیب سے کچھ پیسے نکال کر ماں کے ہاتھ پر رکھے اور بولا، اماں، میں اسکول سے چھٹی کرتا اور سگنل پر گاڑیاں صاف کرنے چلا جاتا تھا
تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور آپا اسکول جا سکے۔ ردا نے یہ سن کر احمد کو گلے سے لگا لیا۔ زہرا جو باورچی خانے میں بیٹھی یہ سب باتیں سن رہی تھی اب خود پہ ضبط نہ رکھ سکی اور آ کر بھائی سے لپٹ گئی۔ احمد، میں نے کہا تھا نا تم میرا مت سوچو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ زہرا نے آبدیدہ ہو کر کہا۔ آپا تم بھی تو میرا ہر وقت خیال رکھتی ہو، مجھے کھانا کھلا کر خود کھانا بھول جاتی ہو۔ جب تم اماں کی طرح مجھے سنبھال سکتی ہو تو میں ابا کی طرح تمہارا کیوں نہیں سوچ سکتا؟ احمد روتے ہوئے زہرا سے لپٹ گیا۔ ردا نے زہرا کو پیار کیا اور بولی، میری بچی مجھے معاف کر دینا، میں نے فکر معاش میں یہ نظر انداز کر دیا کہ بیٹی کے لیے بھی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ بیٹے کے لیے۔ میں آج ہی اپنی باجی سے بات کروں گی اور کل سے تم دونوں اسکول جاؤ گے۔ ردا کی یہ بات سن کر دونوں بچے خوش ہو گئے اور کچھ ہی دنوں بعد دونوں بہن بھائی ہاتھ تھامے اسکول جانے لگے۔